نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج آیت نمبر 20 سے لے کے 22 تک آخری 3 آیات ہیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ البروج مکمل کر رہے ہیں، تو تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ایک بار ان تینوں آیات کو۔ واللہ، واو کے لیے عربی تجوید کے مطابق شفتین گول، شفتین کی گلائی یہ ہے آگے لام اس میں جلالہ کا ہے، اس میں جلالہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اس کو پر کرنا ہے، تو یہ واللہ نہیں ہوگا بلکہ یہ پڑھا جائے گا واللہ من ورائہم محیط۔ تو میم کا میم کے اندر ادغام ہو رہا ہے، یہ میم مشدد لکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے، تو یہاں پہ 2 حرکات کے برابر گنہ کریں گے۔ یہ مد متصل ہے، اسی کلمہ کے اندر الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، یہ نون ساکن کا اس بعد میں یرملون میں سے واو ہے تو ادغام ناقص ہوا، اس لام کو ہم نے پر کیا اور واو کے لیے شفتین کو گول کر کے ادا کیا، اور آخر میں جب تو کے اوپر ہم نے سکون کیا، ساکن کر دیا اس کو، تو اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ ضا کو قلقلہ ہونے، محفوظ ایسے نہیں کرنا، ضا کے مخرج کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ادھر وقف کر دینا ہے، 2 زیر والی تنوین نہیں پڑی جائے گی۔ تو یہ ہے تجوید کے مطابق، یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے، بڑے معروف قاعدے ہیں، بارہا ایکسپلین ہو چکے ہیں، تو تجوید کے مطابق ہم نے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیسے اپنے مصدر سے اس شکل میں آئے۔ اس واو کو کہتے ہیں جی واو حالیہ۔ اللہ اس میں جلالہ، اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہم نے کہ 2 رائے ہیں اس کے بارے میں علماء کی۔ ایک تو کہتے ہیں اس میں جلالہ اللہ کا نام ہے اور یہ اس میں علم ہے، اور دوسرے کہتے ہیں اگر الہ سے یہ مشتق ہے تو وہ کیسے بنے گا، تو وہ بھی تفاصیل موجود ہیں۔ من حرف جر، یہ واو را اور حمزہ، واو را اور یا، اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ واو را حمزہ ہے اور دوسرے کہتے ہیں واو را یا ہے۔ تو جو واو را یا کہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ جو یواری لفظ ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے، اور اس کو جب ہم فعال کے وزن پر ورا یا کیا یا یہ کیا تو الف زائدہ کے بعد یا جو ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ بنا ورائی۔ تو اگر یہ سیدھا فعالی کے وزن پہ ورائی ہے تو یہ پھر ایسے ہو جائے گا حمزہ۔ جو حمزہ مصدر مانتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا ورئی تن میں اس کا حمزہ جب اس میں تصغیر بناتے ہیں تو مصدر کے کلمات لوٹ آتے ہیں، تو وہ حمزہ چونکہ اس میں موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جی اس کا مصدر جو ہے واو را حمزہ ہی ہے۔ اور دوسری رائے کے مطابق یا ہے، یا جو اسلام 360 جو ڈکشنری استعمال کر رہے ہیں
اس میں اس کا مادہ آپ کو واو را یا ملے گا، اس ڈکشنری میں واو را حمزہ مادہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں رائے میں نے یاقوت والمرجان کی بھی آپ کو رائے دے دی، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ واو را حمزہ ہونے کی جو دلیل انہوں نے لکھی ہے وہ اس میں تصغیر میں حمزہ کا موجود ہونا کہا ہے۔ آگے لفظ ہے جی حوت، ہا واو اور تا۔ یہ لفظ محیط اس میں فاعل ہے۔ کیسے بنا اس میں فاعل؟ یہ احوتا باب افعال ہے جی، اس کا باب افعال میں یہ لفظ اگر ہم اس کو بنائیں احوتا یحوتو، احوتا یحوتو، پہلی تو بات ہے عربی گرامر میں قواعد جو علت ہیں، حروف علت کے قواعد کے مطابق ہا واو اور تا ہے، تو واو عین کلمہ حرف علت ہے، تو یہ ہمارا اجوف ہے۔ اجوف میں قواعد ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے کہ جب عین کلمہ متحرک حرف علت ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت جو ہے وہ ماقبل کو دے دیتا ہے، تو ہم اس کا ایرو اس طرح لگا دیتے ہیں کہ یہ حرکت ادھر چلی جائے گی۔ تو اگر یہ حرکت ادھر جاتی ہے تو یہ بنے گا یحیی۔ ابھی یحیی کے بعد ہا چونکہ مکسور ہے، مکسور حرف کے بعد مطابقت کا جو قاعدہ ہے یہ یا آنی چاہیے، تو ہم یہاں اس کو یا میں تبدیل کر لیتے ہیں اور آگے تا جو ہے وہ یحییتو، تو یہ تو ہوا فعل۔ تو دوسرا قاعدہ ہے کہ اس میں فاعل بنانے کے لیے اگر آپ نے ثلاثی مجرد سے بنانا ہے تو وہ فعل ماضی کے کلمہ سے بنائیں گے اور فاعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر ثلاثی مزید فیہی سے اس میں فاعل بنانا ہے تو وہ فعل مضارع سے بنائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے عین کلمہ کو اگر زیر دیں گے تو وہ فاعل ہوگا، اور اگر زبر دیں گے تو وہ مفعول ہوگا۔ تو یہ لفظ اگر یا کو یہاں سے میم مضموم سے بدلتے ہیں تو یہ لفظ یہاں پہ بنے گا محیطن، اور اسی لفظ کو اگر آپ نے اس میں مفعول بنانا ہے تو وہ کیا، وہ مجہول سے بنے گا یحوتو۔ اگر واو کے اوپر زبر ہوگی، زبر ہا کو ملے گی، ہا زبر کے ساتھ ہوگا تو زبر کے بعد واو جو ہے وہ الف سے بدلے گی، وہ یحاتو ہو جائے گا اور اسم المفعول محات بنے گا۔ ہمارا چونکہ لفظ یہ ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ بل حرف اضراب ہے جی، اضراب۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل، قرآن قاف را نون مادہ اور فعال کے وزن پر قرآن، مجید میم جیم دال مجد شان والا، فعیل کے وزن پر یہ بنے گا مجید۔ فی حرف جر، لوح اسم مصدر، محفوظ ہا فا ضا اس کا مادہ ہے، یہ مفعول کے وزن پر محفوظ، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ حرف صحیح ہیں سارے، محفوظ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق ان 3 آیات میں موجود الفاظ کی تفاصیل۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔
علم نحو میں یہ واو اگر حالیہ ہے تو ہم کہیں گے اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ حال ہے. اگر یہ حال ہے تو اس کا کوئی ذوالحال بھی ہوگا. ذوالحال اس میں کفروا میں واو فاعل ہے. کفروا میں یہ جو واو ہے یہ یہاں پہ فاعل ہے اور یہ اس کا ذوالحال بن رہا ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، ان کا حال یہ ہے واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے. تو آگے چلتے ہیں، ابھی ان جملوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اللہ اسم جلالہ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے. تو کیوں مرفوع ہے جی؟ مرفوعات میں تلاش کیا تو پتہ چلا یہ مبتدا ہے، اور آگے اس میں اس کی خبر کون سی ہے؟ محیط، یہ بھی مرفوع ہے تو یہ اس کی خبر ہے. تو یہ جو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ورائہم، یہ اس میں ظرف جمع ضمیر، تو یہ مرکب اضافی بنا. تو اضافی سے پہلے جار، تو یہ مرکب جاری ہو کر شبہ جملہ بنا. شبہ جملہ جو ہے وہ متعلق اسم جلالہ. تو اس گویا جملے کے مین 3 پارٹ ہوئے، مبتدا، خبر اور متعلق اسم. واو کو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا حالیہ. تو یہ جو جملہ ہے اللہ کے بارے میں خبر ہے کہ وہ احاطہ کرنے والا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. تو یہ جملہ جو ہے، پھر میں دوبارہ بات کرتا ہوں، یہ پھر جملہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ حال. چونکہ ہم نے اس واو کو حالیہ کہا، واو حال ہے تو ذوالحال کیا ہوا جی؟ کفروا میں یہ واو جو فاعل ہے یہ ہے اس کا ذوالحال. تو اس واو کی حالت یہ ہے، جو کفروا بل الذین کفروا فی تکذیب کر رہے ہیں، ان کی اصل حالت اوریجنل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. تو وہ جو تکذیب کر رہے ہیں نا، اس کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کرو. یہ بل کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. اس وقت کے کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں قرآن کی آیات کو سن کر بل ہوا شاعر یا کس قسم کے اعتراضات لگاتے تھے کہ یہ تو شاعر، کسی شاعر کا کلام ہے، یہ خود ہی گھڑ کے لے آتے ہیں. تو وہ جو باتیں کرتے ہیں نا کفار، ان سے اعراض کرو اور مابعد سے عدول کرو. مابعد بل کا کیا ہے؟ بل کا یعنی آپ کوئی نیا اسٹوڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ بل سے پہلے تو بات یہ ہے تو اس سے اعراض کرنا ہے اور اس کے ساتھ عدول کرنا ہے. نہیں، یہ اعراض، یہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہے.
یہ تو پچھلے جملہ جو الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، تو الذین کا جو صلہ ہے الذین کفروا فی تکذیب، واو حالیہ اور اگلا جملہ اس کا حال، پورا مل کر ایک بات ہے جس سے اعراض کرنا ہے۔ تو عدول کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اس کے ساتھ یہ قرآن جو ہے یہاں پہ ہم کہیں گے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ تو یہ صفت اور موصوف مل کر اس ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ اسمیہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بل ادرابی انتقالی اس کو کہتے ہیں جی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ما قبل سے اعراض کرو اور ما بعد کے ساتھ عدول کرو۔ یہ قرآن بہت اعلی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہ کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ ہے۔ لوحن بھی جو یہاں پہ ہے یہ موصوف ہے، جمع یہ اس کی صفت ہے۔ صفت اور موصوف مل کر مجرور ہو رہے ہیں کس کے؟ اس فی کے۔ تو یہ جو مرکب جاری ہے یہ اس قرآن کی صفت بن رہا ہے، اس قرآن کی وہ صفت بن رہا ہے کہ یہ جو عظمت والا قرآن ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ فی لوح محفوظ ہے۔ تو ایک کلیہ آپ کو کثرت سے بتاتا ہوں میں کہ یہ جو تنوین والے اسم کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے۔ تو یہاں چونکہ یہ خود بھی صفت ہے تو اس صفت کا موصوف کون ہے؟ یہ تو اس مرکب توصیفی کی یہ مرکب جاری جو ہے وہ صفت بن رہا ہے۔ تو پوری بات یہ ہوئی کہ آپ نے اس کے ساتھ عدول کرنا ہے، وہ لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے، کسی شیطان کی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے، اس تک رسائی نہیں ہے، وہ بڑا محفوظ ہے اور آخر تک محفوظ رہے گا۔ یہ ہوئی جی ان 3 آیات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، عربی گرامر کے ساتھ اس کی بحث۔ امید ہے آپ کو ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہوگی، کلیئر ہوگی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم قرآن کو عربی گرامر کے ساتھ سمجھیں، اور ہمیشہ آپ عربی گرامر کے ساتھ ساتھ تفاسیر کو ضرور ریفر کیا کریں۔ کہیں کوئی بات آپ کے ذہن سے کو صحیح کلیئر نہیں کر پا رہی تو آپ اس کو خود اس کے اوپر کوئی ڈیسائزو ایکشن یا کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے آپ تفاسیر کو ضرور کنسلٹ کر لیا کریں کہ کہیں ہم کم علمی کی بنیاد پر کسی آیت کے بارے میں، کسی لفظ کے معنی کے بارے میں کوئی غلط رائے ہم خود سے نہ قائم کریں، بلکہ یہ ان تفاسیر کے ریفرنس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جو کہ میں نے یہ سارا تفسیر روح و ریحان، حدائق روح و ریحان سے یہ سارا ماخوذ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔